مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کو ارشاد فرمایا کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم میرا انکار کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے. ہمیں یہ جو شکر کا پہلو ہے، انعامات کے ملنے پر شکر کا جو پہلو ہے، انعامات کے ملنے پر شکر کا جو پہلو ہے، اس کا ہمیں سب سے بڑا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی صورت میں نظر آتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، آپ کو نبوت بھی پیر کے دن ملی، آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی پیر کے دن فرمائی، مدینہ جلوہ گری بھی آپ کی پیر کے دن ہوئی. جب حجر اسود کا معاملہ ہوا آپ کے علم میں ہے تو وہ حجر اسود کو بھی پیر کے دن نصب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کو، یعنی آخری جب ملاقات ہوئی وہ بھی پیر کے روز ہوئی، وفات جب آپ کی ہوئی تو وہ بھی پیر کے روز ہوئی. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا پیدائش بھی پیر کے دن، نبوت بھی پیر کے دن، ہجرت بھی پیر کے دن، مدینہ پہنچنا بھی پیر کے دن، حجر اسود کی تنصیب بھی پیر کے دن، آپ کی وفات کا دن بھی پیر کا دن. اب یہ سارے انعامات ہیں کس دن ہیں؟ پیر کے دن. اور ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کے روز کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. تو یہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ہفتے ادا کرتے تھے. ہر ہفتے آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک تصویر مجھے ملی، یقین کیجئے میرا دل جو تھا نا وہ اس کا عجیب سی کیفیت ہو گئی. وہی ماڈل خانہ کعبہ کے، مسجد نبوی شریفہ کے، جو 12 تک گلیوں میں سجا سنوار کے رکھے گئے تھے، 12 کا دن گزرنے کے بعد وہی گلی کی نکڑ کے اوپر، اور وہ جو تصویر تھی وہ نالی کے اوپر ریڑھی کھڑی ہے اور اس پر ماڈل پڑا ہوا تھا. 12 کے بعد پھر وہی جس کو ہم نے سروں پر لگایا ہوتا ہے وہی پھر لے جا کر ہم کمرے میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہ وہ 12 کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، پھر میں اسی لیے ایک جملہ بار بار کہا کرتا ہوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے. ابھی ہم بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن رہے ہیں، آپ کی حدیث سن رہے ہیں اور اس پر درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ لمحہ بھی ربیع الاول ہے. اس سے بڑا لمحہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں، ہمارا درود وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، ہماری حاضری لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے روز روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے اس نعمت کا شکر ادا کرتے. اور ایک اور فضیلت میں آپ کو ذکر کروں، اسے امام مسلم نے ذکر کیا، امام ابو داؤد نے ذکر کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو. لیکن ایک ایسا بندہ ہے جس کی اس دن بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ بندہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے. اللہ فرماتا سب کی بخشش کر دو، ایک مشرک کی نہیں ہونی اور ایک جس نے اپنے بھائی کے ساتھ بول چال بند کی ہوئی ہے، ان کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے.
اللہ فرماتے ہیں ان کو اس وقت تک رہنے دو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ان کو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پیر کے دن کی اور جمعرات کے دن کی یہ فضیلت ہے۔ میں یہ حدیث کا مطالعہ کر کے جب میں آ رہا تھا نا، میرے ذہن میں ایک آیت آئی کہ شیطان کے بارے قرآن کریم نے اس کے فساد کا جہاں ذکر کیا تو قرآن نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت ڈالے، بغض ڈالے، دشمنی پیدا کرے۔ تو لوگوں کے اندر بغض اور دشمنی کس کا کام ہوا؟ شیطان کا۔ تو جب دو آدمی شیطان کے اس زیر اثر ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں تو اللہ فرما رہا ہے سب کی بخشش ہو جائے گی، ایک مشرک کی اور ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں اس رحمت والے وقت کا صدقہ اللہ ہم سب کے تعلقات کو بنائے رکھے، ہم سب کے تعلقات کو ہمیشہ 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 اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ ہم سب کے درمیان محبتیں قائم رکھیں، ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے۔ اور پھر سب سے اہم بات ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ آپ روزہ رکھتے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ آپ یہ اندازہ کریں ہمارے پاس لباس ہے، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس پورا نہیں ہے، جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، جن کے پاس سر کے اوپر سائبان نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہمارا تو بال زبان بن کر اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت رکھے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی ہیں، ہمیں سننے کے لیے کان دے رکھے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھوں جیسی نعمت نہیں، کئی لوگ ایسے جن کے پاس بولنے کے لیے زبان ہے لیکن الفاظ ان کی ادائیگی اس کے ساتھ نہیں دیتی، کئی ایسے جو سماعت سے محروم ہیں، کئی ایسے جو ہاتھوں سے محروم ہیں، کئی ایسے جو اپنے پاؤں سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ساری دولتیں، یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم ان کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ارشاد فرما رہی ہے کہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے حضور۔ ایک روایت میں 70، ایک میں 100 روزانہ۔ ہم نے تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہاں ہم نے زندگی میں اتنے دن ہم نے 100 بار استغفار کیا، اور ان کا استغفار کرنا ہمارا تو زبان سے ہی، ہم تو زبان سے بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جو نعمتیں اس نے عطا کر رکھی ہے ان پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے درمیان محبتیں، مودتیں پیدا فرمائے، اور آپس کی ناچاکیاں، اختلافات دور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔